تلنگانہ اور پھر موجودہ تحریک، دونوں تحریکوں کے ذریعے سے تقریباً 2000 جانوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کافی نقصانات کے بعد آج ہم کو اپنا وہ خواب جو گزشتہ 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ناانصافی کے خلاف، اب وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایسے میں بھائی وید کمار صاحب کی زیر سرپرستی TRC اس علاقے کے وسائل یعنی ریسورسز سے متعلق بحث کے لیے پہلا جو اجلاس شروع کیا، آج تک تقریباً مباحث کا لب لباب یا نتیجہ یہی آیا، ہزاروں دانشور اس میں جب حصہ لیے کہ ان سارے مسائل کا حل ہمارے اپنے علاقے کو پر ہماری اپنی حکمرانی کے ذریعے سے ممکن ہے، گورننس کے ذریعے سے ممکن ہے، پالنا منع پالنا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس تحریک کی ایک اہم خصوصیت جس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ ابتدا چند دانشور، سیاستداں یا طلباء کی جانب سے ہوئی، لیکن ابھی اختتام کو جو پہنچی یہ تحریک، بلکہ نئے سرے سے پھر سے یہ تحریک چلے گی نئی ریاست تلنگانہ میں۔ اب یہ عوامی تحریک بن چکی ہے، پیپلز موومنٹ۔ اب عوامی تحریک جب بن چکی ہے، اب ایسے موقع پر ہمیں جب کامیابی ملی ریاست کی حیثیت میں، تو یقیناً عوام کے کیا خواہشات ہیں، عوام کی کیا تمنائیں ہیں، عوام کی کیا امیدیں ہیں، اس کو پیش نظر خصوصاً جو آنے والے حکمراں ہیں یا جو آنے والی حکومت ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اپروپریٹ موضوع یا وشے جس کو کہیں گے ہم ڈسکشن کا آج رکھا گیا ہے۔ میرے سے پہلے ایک طالب علم نوجوان نے اور ایک بہت ہی ہماری قدیم تحریک اس علاقے کی تلنگانہ پرجا سمیتی کے ذمہ دار نے مختلف زاویوں سے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ میں ان باتوں میں یا ان مسائل میں ان کو دہرائے بغیر کچھ ایسی باتوں کی جانب میری اور آپ کی توجہ چاہوں گا جو ممکن ہے کہ میرے لیے بھی نہیں لگیں اور آپ کے لیے بھی نہیں لگیں۔ آج جب ہم انتخاب کے مرحلے میں ہیں نئی حکومت کے، تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی وعدوں کو ہمارے سامنے لایا ہے، مینیفیسٹو ہم جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کمپٹیشن کے طور پر بہت سارے وعدے عوام کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ سب بھی یقیناً عوام کی اپنی امنگیں ہیں، عوام کی اپنی خواہشات ہیں، لیکن ایک بار ہم توجہ دیتے ہیں آج تک ہماری اپنی بھارت کی سیاست میں جو کچھ ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ
وعدے جو انتخابی منشور کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً وعدے کے وعدے ہی رہ جاتے ہیں، یہ وفا نہیں ہوتے کبھی۔ خیر، ہم ان باتوں میں نہیں جائیں گے، لیکن بیشتر سیاسی جماعتیں خواہ ملک کی سطح کی ہو یا ہماری ریاستی سطح کی ہو یا علاقے کی سطح کی ہو، بہت سارے جو گراؤنڈ ریالٹیز جس کو کہتے ہیں اس سے نظر انداز کی ہوئی ہیں، اس سے پہلو تہی کی ہوئی ہیں، یعنی اس سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہیں۔ ان باتوں کی جانب میں میری اور آپ کی توجہ لانا چاہوں گا۔ ان میں تلنگانہ کا ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو تاریخ ہے، تھوڑا اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو علاوہ ساری باتوں کے کچھ حقائق ہیں جو کڑوی لگیں گی ہمیں، لیکن اس کو پینا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سامنے اس کو نشانہ بناتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو حقیقی معنوں میں تلنگانہ کا ہم نو نرمان جس کو کہتے ہیں یا پنرنرمان جس کو کہتے ہیں، یا اس کو پھر سے ہم جو ہے ایک فلاحی تلنگانہ یا ایک بہتر تلنگانہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ کی ہمارے مشاہدے میں ہے، اس ریاست میں خصوصاً ایک تو ملک کی تقسیم کی وجہ سے، ڈویژن آف دی نیشن، دوسری پھر خود ہماری اپنی ریاست کا ایک الگ سے ایک تاریخ جو تھی، یہاں ایک مسلم حکمراں تھا نظام، اس کی وجہ سے کچھ ایک تاریخ جو بنی ہے، اس کے پیش نظر اس علاقے میں ایک خوف کی سیاست کی جاتی ہے، نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی ایک گاؤ بنا کر ڈرایا جاتا ہے، ہمیشہ سامنے والے کو ڈرا کر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ نیتا یہاں پر نرسمہا ریڈی صاحب موجود ہیں، ہم سب سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو، یعنی خصوصاً میں جس کمیونٹی سے ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ تو واقف ہیں کہ ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں وجہ سے، تاریخی وجوہات سے سب سے بڑا اگر نقصان کسی کو پہنچا ہے تو یہ مسلم کمیونٹی کو پہنچا ہے۔ بظاہر میٹیریلی کہیں گے یا ہر اعتبار سے کہیں گے تو سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اب آج تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سرکاری کمیشن خود جتنے بھی جو کمیشنز جو ہے سرکار نے بنائے ہیں یہاں کے، چاہے وہ رنگا ناتھ مشرا کمیشن ہونے دیجئے، چاہے وہ سچر کمیشن ہونے دیجئے، یا گوپال سنگھ کمیشن ہونے دیجئے، انہوں نے بتا دی ہیں کہ اس ملک کے اندر، سارے ملک کے اندر، اونلی تلنگانہ، مسلمانوں کی حیثیت نیو بدھسٹ سے بھی گئی گزری ہے۔ تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہرحال وہ ہماری حکمرانی تھی، ہم ہی نے حکومت کی ہے انگریزوں کو بھگا کر، اب کس کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں اندازہ ہے۔ تو ایسے میں میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی حکمراں یہاں اس علاقے میں بنے گا، یہاں جو حکمرانی گورننس ہوگی، اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ تاریخی اعتبار سے حقائق کیا ہے ہم عوام کے سامنے لائیں۔ اب پروفیسر لنگالا پانڈرنگا ریڈی صاحب کو بولنے کی اب ضرورت نہیں رہی، بہت بول چکے ہیں آج تک کہ بھئی رضاکار کون ہوتے تھے؟ کیا رضاکار میں صرف مسلمان ہوتا تھا؟ یا رضاکار میں جو ہے دیشمکھ بھی ہوتا تھا، ریڈی بھی ہوتا تھا، راؤ بھی ہوتا تھا، خود پولیس بھی ہوتی تھی، خود آرمی بھی ہوتی تھی، خود حکومت نے جو ہے رضاکاروں کو بنایا؟ یہ سچائی آج کے جنریشن کے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب آئے گی تو جو مفاد پرست ہیں، سیلفش جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو آج تک اس علاقے میں پرٹیکولرلی ٹوین سٹیز کو اور تلنگانہ کو رول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی خوف کے، ڈر کی پولیٹکس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گی۔ اور ہم سب تو سوچتے سمجھنے والے ہیں، جب آدمی دماغی اعتبار سے اگر پرسکون رہتا ہے، شانتی سے رہتا ہے، تو باڈی کے اعتبار سے بھی وہ شانتی سے رہ سکتا ہے۔
جب دماغ اور باڈی کے اعتبار سے شانتی سے رہ سکتا ہے تو سماج میں شانتی ہی شانتی ہوتی ہے، پھر پرگتی ہی پرگتی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمیشہ یہ ڈر کر رہے گا کہ میں جب باہر نکلوں گا تو میرا کیا ہوگا، یا دوسرا میرا بھائی مجھ سے ڈرے گا کہ یہ آ رہا ہے سامنے سے مجھے کیا کر دے گا۔ یہ چیز کی ڈر کی جو ہماری سیاست ہے، اس ریاست سے، تلنگانہ نئی ریاست سے اس کو ختم کرنے کی تاریخی اعتبار سے کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو، بزرگوں، ہماری اپنی ریاست میں نام تو آ گیا ہے سارے دیش میں کہ مدھیم ایرولئی پارے راشٹرمو آندھرا راشٹرمو، اب اس میں ہمارا حصہ بہت زیادہ ہے، ہمارے تلنگانے کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ غریبی ریکھا کو دیکھیں گے تو تقریباً جو ہے 80% سے زیادہ لوگ وہ غریبی ریکھا میں ہمارے لوگ آئیں گے، جن کی روزانہ کی جو آمدنی ہوگی 36 روپے ہوگی۔ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، بھارت کی سرکار کہہ رہی ہے، لیکن یہی روزانہ 36 روپے کمانے والا صبح سے لے کر شام تک چاہے کھیت کھلیان میں ہو یا گڑھے کھودتا ہو، پتھر پھوڑتا ہو یا جانور کے پاس جاتا ہو، جب شام اپنی جھوپڑی کو جاتا ہے، واپس جاتا ہے گاؤں میں یا شہر کے سلم میں، تو وہ پہلے جاتا ہے سینی خانے کو یا کہیں جو پاکٹ ملتی ہے وہاں پر جاتا ہے، اور گھر جانے تک اپنے جیب کو خالی کر کر جاتا ہے۔ جب جیب کو خالی کر کر جاتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اس کے ذریعے سے کتنا کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، کتنی جو ہے سماج میں اتل پتل آتا ہے، کتنا نقصان ہمارا سماج برداشت۔ کوئی اور سماج نہیں ہے، یہ صرف مسلم سماج نہیں ہے، سب سارا کا سارا سماج ہے۔ کیا ہماری دیش کی اب جو ہماری حکومت جو آئے گی، تلنگانے کی حکومت، اس پر نہیں غور کرنا چاہیے؟ ضرور غور کرنا چاہیے، لیکن کسی کے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات ہم کو دکھائی نہیں دیتی کہ اس طرف ہم کچھ کوشش کریں گے۔ ادھر بہت ضروری ہے، اس پر جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، میں وہ بڑے بڑے جو کیا کہیں گے آپ کے سدھانت، جو تھیوریز میں یا آئیڈیالوجیز میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی گزشتہ 8-10 دن میں شاید 3-4 فیملی پورے کے فیملی یعنی بچوں کے ساتھ سوئسائڈ کر لیے ہیں۔ یہ ہمارے شہر میں بھی ہوا ہے، اطراف کے جو ہے گاؤں میں بھی ہوا ہے، اور ان سب کے پیچھے آیا ہے آرتھک سمسیا، مسائل جو ہے پیسوں کے آئے ہیں، پیسوں کے سلسلے میں، کہ کسی نے بزنس کے لیے قرض لیا کہیں پر وڈی پر، اور وہ جو اتنا بڑھ گیا ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ دینے سے بھی رہ گیا۔ وہ آخر میں یہی سوچا کہ بہتر یہ ہے میں اور میری بیوی، میری بچوں کو سب کو جو مار ڈالے، ختم ہو گیا۔ یہ روزانہ ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ پنیہ چھیتر جیسے تروپتی میں جاتے ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے کاروباری لوگ جاتے ہیں، وہاں پر روم لیتے ہیں، کاٹیج لیتے ہیں، اور زہر ساتھ لے جاتے ہیں، اور لکھ چھوڑتے ہیں چٹھی میں کہ بس اتنا قرضہ ہم نے لیا تھا، واپس نہیں کر پا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہم مرتے ہیں یہاں پر۔ تو کیا ہم جو ہے آرتھک ویوستھا کے سلسلے میں نئے تلنگانے میں، تلنگانے کی عوام کی امنگوں کے مطابق کہ سب کے سب، جیسے کہ اشوک سنگل جی نے کسی وقت کہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بھارت کا وہ قرضے میں پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم بچنے کی ہم کوشش کریں گے؟ ادھر کچھ کوشش سوچ ہو رہی ہے ہماری؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہزاروں ہمارے کسان مر جاتے ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صاحب ان کا جو قرضہ ہے ان کو معاف کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے بچاؤ کی کوئی کوشش ہم نہیں کرتے کہ مر کس رہا ہے، کس لیے مر رہا ہے، کہ قرض لے کر مر رہا ہے نا، تو اس سے پہلے کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں؟ تو وہ ہزاروں کروڑ تو بچ جائیں گے آپ کے۔ دوسری جانب آپ لگا سکتے ہیں کیا ادھر ہماری تلنگانے کی جو نئی جو سرکار آئے گی، اس سرکار کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، توجہ دلانا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اسی طریقے سے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خواتین بھی ہیں یہاں پر، میری بہن نے ابھی کہا کہ انہوں نے مینیفیسٹو میں خواتین یعنی لیڈیز، استریلو، ان کے تحفظ کے لیے کچھ ایک پوائنٹ رکھا ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ جس سماج کے اندر ویلیوز کا جو ہے اگر فقدان ہو جائے، کمزوری آ جائے، یعنی عورت کا مرتبہ مقام کیا ہے، لڑکی کا مقام مرتبہ کیا ہے، جس سماج کے اندر اگر یہ ویلیوز کی کمزوری آ جائے تو ظاہر ہے کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بھائی تک جو ہے آپ بہن کا جو ہے احترام کرتا ہے، ماں جو ہے اپنے بیٹا اپنے دوست کے ساتھ جا کر
شراب پی کر اپنی ماں کی جو ہے عزت پر جو ہے حملہ کرتا ہے اور قتل کر دیتا ہے. یہ کہیں اور نہیں، ہمارے اپنے تلنگانہ میں ہونے والے روز کے واقعات ہیں. بیٹا اپنے دوست کے ساتھ جا کر اپنی ماں کا جو ہے شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں اس کا جو ہے بہرحال منہ کالا کرتا ہے ماں کے ساتھ اور جو ہے قتل کرتا ہے. کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہماری جو ہے تعلیمی جو پالیسی ہے، ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے، کہیں ہم ویلیوز کو لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامن کورس کے نام پر بھارت سرکار کو پریشانی ہے. میں چونکہ ڈگری کالج میں ہوں، ڈگری کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ویلیو بیس ایجوکیشن کا ایک پیپر لایا گیا ہے نا، ہیریٹیج کا ایک پیپر لایا گیا ہے نا سر، اور ہماری جو ہے ماحولیات پر ایک پیپر لایا گیا ہے. یہ پیپر جو ہے نام کے لیے ہے، کبھی ہم پڑھاتے نہیں، نہ بچے پڑھتے ہیں، لیکن ایگزام لکھتے ہیں کیونکہ ان کے مارکس اس میں شامل نہیں ہوتے، گریڈنگ میں ان کے شامل نہیں ہوتے، صرف اپیئر ہونا ہے. وہ کہاں ان کو ڈر ہوگا، کہاں ان کو خیال ہوگا؟ بتائیے، نام کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اگر ایجوکیشن جو ہے ویلیو بیس اگر ہو جائے ہمارے پاس، جو بھی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، ابتدائی ایجوکیشن سے لے کر تعلیم سے لے کر اسکول کالج کی تعلیم تک، تو یہی ہمارے بیٹے بچیاں ماں باپ کا خیال رکھیں گے، پڑوس کا خیال رکھیں گے، بڑے بزرگ کا خیال رکھیں گے. آج کہاں ہے بتائیے؟ بوڑھے ہو گئے ہیں ماں باپ، روتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ان کو ہیلپ کرنے والا، کوئی ان کو جو ہے دیکھنے والا نہیں ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے؟ روز میں اور آپ میٹروپولیٹن زندگی بتاتے ہیں یہاں پر، بے شمار ہماری مائیں اور بہنیں گاؤں سے جو آ گئی ہیں. یہ کون ہے؟ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی بہن ہے، کسی کا باپ ہے. یہ سڑکوں پر، چوراستوں پر، مندروں کے پاس، مسجدوں کے پاس جو مانگتے پھرتے ہیں، موسٹلی کون ہے؟ یہ سب لمباڑے ہیں اور نان مسلمس ہیں. مسلم بھی ہیں، برقع پوش خواتین بھی ہیں، اس کے اندر سب آتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ان کے بچے نہیں ہیں؟ نہیں، بچے ہیں، ان کو دیکھتا کوئی نہیں، نکل کر آ جاتے ہیں، مانگ کر یہاں پر زندگی بتاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں سارے وشو میں بڑا اہم ہمارا جو ہے نگر مانا جاتا ہے آج، لیکن ہر چوراستے پر، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ بیکنگ باؤل لے کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. کیا نئے تلنگانہ کی جو حکومت آئے گی، یا حکومت کے سامنے جو ایک پرابلم یا ہونا چاہیے، یا سوچنے کا ایک مدعا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی میں ہم تبدیلی لائیں، ویلیو بیس جو ہے ہم ایجوکیشن پالیسی لائیں؟ ضرور ہم کو سوچنا پڑے گا اس جانب، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اردو میں اس کو توہمات، موڑا وشواس، اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں. کوا آ گیا، بلی چلے گئی، کتا ادھر سے گزر گیا، اس کی آواز آ گئی، نکا اورلندی، ادھی جیسے یہ سب. اس کے علاوہ باوا، ڈھونگی، ساری چیزیں سب آ رہے ہیں، نکلا گٹا، وہ گٹا، یہ ساری چیزیں. گاؤں کے گاؤں ختم ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جا رہی ہیں ہمارے پاس. ہم جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھے ہیں سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ لانے کے لیے، ہم امینڈمنٹ کے ذریعے سے. کیا ہماری نئی جو سرکار آئے گی، سرکار کے سامنے بات رہے گی کہ ہیتوواد جو ہے، ایک عقلی جو سماج بننا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں تو کیوں کریں، کرنا چاہیے کیا، یہ فائدہ مند ہے کیا میرے لیے بھی، سماج کے لیے. یہ سوچنے کی اتنی صلاحیت ہم نکالیں سماج کے اندر. ایسا سوچے سماج، سوچے ہماری جو گورنمنٹ آئے وہ گورنمنٹ سوچے اس طریقے سے. اس طرف ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس جانب توجہ دلانا چاہیے. آخری بات یہ کہوں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں ساری باتوں کو میں چھوڑ دیا ہوں اور اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ. آئندہ جو بات کریں گے ان کے ساتھ بھی جو پہلے کیے ہیں، اس لیے میں ان باتوں پر نہیں جا رہا ہوں، ونرولر پر نہیں جا رہا ہوں، میں ہمارے پاس نوکریوں پر نہیں جا رہا ہوں. وہ سب ہونا ہے، ہم کو ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود کیا حشر ہو رہا ہمارا؟ بڑے بڑے جیسے ابھی جو موجودہ ڈی جی پی صاحب اب وی ایس آر میں جوائن کیے ہیں، ان کے متعلق آئی تھی کہ چھدر پوجلو کیا بولتے ہیں، وہ انہوں کروا رہے تھے کہ اس کو نکالنے کے لیے وہ آئے نہیں سیٹ میں، اور وہ کروا رہا تھا کہ یہ آئے نہیں سیٹ میں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں 21 سینچری کے اندر، کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال ادھر بھی ہماری سرکار کو سوچنا ہے. سرکار نہیں سوچے گی تو ڈھونگی بابا بہت آئیں گے،
लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बन जाएंगे और फिर आज आसाराम जी जैसे जेल में हैं और फलाराम जी जैसे जेल में हैं। ऐसा ही होता रहेगा, इस देश का धन जाता रहेगा, स्विस बैंक में भी जाता रहेगा, यहाँ के लूटने वालों पे भी जाता रहेगा और हम जहाँ के वहीं रह जाएंगे। आखिरी बात आपके सामने रखते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ, वो ये है कि मॉडर्न दौर में, जदीद दौर में इन सब के काम करने का जो जिम्मेदारी आती है वो स्टेट पर आती है, सरकार पर आती है। और सरकार की जो मिशनरी है, वो मिशनरी, उसको एक उसूल जो दिया गया, बनाया गया, बहुत बनाने वालों ने बहुत अच्छा उसूल बनाया, उसमें परमानेंसी रहती है। केसीआर साहब आज आएंगे, कल चले जाएंगे, अनवर खान साहब आज आएंगे, पॉलिटिशियन केसेस से कल चले जाएंगे, किरण कुमार रेड्डी साहब आज आएंगे या एक पार्टी आज आएगी कल चले जाएगी। लेकिन हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, वो जो स्टील फ्रेम है, वो हमेशा रहेगा। उनका दिमाग ठीक चलना चाहिए, उनका दिमाग और दिल उनका ठीक चलना चाहिए। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये लोगों का दिमाग ठीक चलना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स यही हैं। हुक्मरान आएंगे, जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में कल तक जो है वामपंथी हुकूमत थी, तब भी यही सरकार चल रही थी, यही लोग पॉलिसी बना रहे थे। और आज जब तृणमूल आ गई है, कम्युनिज्म का कोई मामला नहीं रहा वहां पर, लेकिन यही लोग काम कर रहे हैं, सक्रिय काम कर रहे हैं, इनके कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो मैं ये विनती करूंगा टीआरसी के आज इस मंच के जरिए से हमारे पॉलिसी मेकर्स को, परमानेंट जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब जाने कि इस तेलंगाना की जनता की दिल की पुकार क्या है, इनकी उमंगें क्या है, इनकी क्या ख्वाहिशात है, उसका ख्याल रखते हुए ये ना देखे कि हुकूमत में सियासी एतबार से टीआरएस है या कांग्रेस है, बल्कि वो लोग सही इनको दिशा बताएं और सही ढंग पर ले जाएं, तो यकीनन सारे हमारे तेलंगाना के लोगों का 60 साल जो ख्वाब है, अन्याय जो हुआ है, न्याय आएगा जरूर और हम भी खुश रहेंगे। और आखिरी बात ये कहते हुए कि ऐसे जो मंच हैं, फोरम हैं, इन फोरम्स का काम खत्म नहीं होता कभी, ये हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। और यही मंच हैं जो सरकार पर जो है एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ हमारे वेद भाई की खिदमत में कि ये काम जारी रहे, असर जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।